اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز مسکراہٹ سبب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے فرماتے ہیں، اے ظلم کا بدلہ ادا کر۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ میں ظلم کے بدلے اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہوں گے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر پر ڈال دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ طالب اتفاق سے فرمائے گا، نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس میں چاندنی اور سونے کے محل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، کیا یہ کسی نبی کے صدقے میں اور کسی شہید کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب، بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے درمیان صلح کروانے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں روزے، نماز، صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر کرو، اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں بھوٹ ڈال دینے کو موڑ دینے والا خصلت ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی عمر بن اوز کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تمہاری خواہش ہو۔ چنانچہ تکبیر کہی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہوئے، یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے، تو لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی۔
تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرح توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوئے اور نگاہ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ نماز پڑھائیں جس طرح پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگوں، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو پڑھاؤ، جبکہ میں نے ارشاد کر دیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حق نہیں پہنچا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ سیدہ عمر بن عبد الرحمن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جھگڑنے والوں کی آوازیں دروازے پر سنی جو بلند ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ قرض معاف کر دے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ واللہ میں تمہیں نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کہا ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ اس نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو جھوٹ بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرط یہ کہ نیکی اچھی ہو۔ مثلا دو آدمیوں میں رنج ہو اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے کہ وہ تو آپ کی خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ قسطلانی نے کہا کہ کیا ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو؟ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں امتیاز زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک تو لڑائی میں، دوسرے مسلمان میں آپس میں میل جول کرانے میں، تیسرے اپنی بہن سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی صغیرہ گناہ معاف فرما دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو جہاں تک یہ صلح کر لیں۔ آخری بات امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ وہ مقدم پسند ہے جو مسلمان میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔